بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین۔ میں اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں کہ آج ہماری سر اسکول میں متحری پبلک ہائی اسکول سر اسکول پر شہید مرتضیٰ متحری استاد کے نام سے جانے جاتے ہیں اور انہی کے نام سے یہ اسکول منسوب ہے، اور آج انہی کے نام سے یہ ٹیچر ڈے منانے جا رہا ہے۔ لہذا میں اس موقع پر اپنی ذمہ داری کے ساتھ آنریبل مہمان عبدالعزیز آنریبل پارلیمنٹ ممبر حاجی حنیفہ جان صاحب اور ہمارے ڈسٹرکٹ کیڈٹ کے لداخ اٹونومس اسکل ڈیولپمنٹ کونسل کے ایگزیکٹو کونسلر جناب حجت الاسلام والمسلمین آواز سید مجتبیٰ موسوی صاحب اور ہمارے سر اسکول کے عوامی کونسل کے نمائندے آنریبل سجاد خان صاحب اور ہمارے اسٹیج پر گیسٹ کے عنوان سے تشریف رکھے ہوئے بورڈ کے ممبرز جناب عبداللہ صاحب، حجت الاسلام والمسلمین آواز سید حسن بزرگ صاحب اور ہمارے مینیجنگ ممبرز میوات اور متحری پبلک ہائی اسکول سر اسکول کے پرنسپل ابو دجانہ صاحب اور ہمارے اسکول کے عبدالعزیز پیارے بچوں اور بچیوں اور ہمارے اسکول کے اساتذہ صاحبان، آپ سب کو اس دن کے موقع پر میں اس جشن میں اس محفل میں تشریف لانے پر ویلکم پیش کرتا ہوں، اور ساتھ میں صرف زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، شہید مرتضیٰ متحری 20 جنوری 1919 کو فلیمہ جگہ میں انہوں نے جنم دیا۔ پھر اس کے بعد 1 مئی 1979 کو فرقان نامی ایک دہشت گردوں کے گروپ کے ذریعے بدلی شہادت نائل ہوئے۔ شہید مرتضیٰ متحری ایک علم دوست اور دنیا میں علم کا ایک مجسمہ شخص تھا کہ انہوں نے یونیورسٹی اور حوزہ کو ملانے میں انتھک کوشش کی۔ وہ واحد علماء میں سے ہیں جو عالم تشیع میں یونیورسٹی اور حوزے کی دینی تعلیمات میں رابطہ قائم کر کے ایک مضبوط قوم بنانے میں انہوں نے بہترین علمی میدان میں ایک مضبوط قوم بنانے میں بہترین رول ادا کیا ہے، اور مغربی تمام شبہات اور افکارات کا منطقی اور مدلل جواب دینے میں سر فہرست ہے، اور ان کے مقابلے میں مغرب ممالک میں بھی اور شرق ممالک میں بھی اسلام میں کوئی بھی علماء ان کے برابر مقابلہ کرنے والا نہ فلسفے میں، نہ الہیات میں، نہ فقہ و اصول اور کلام میں آج تک نظر نہیں آیا ہے کہ ایک واحد شخص ہے۔ انہی کے نام سے ہم یہ سکول منسوب کیا ہے۔ لیکن میں وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے ایک شعر کے ساتھ استاد کا اور مقام استاد کا حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں۔ کسی بھی قوم کی تقدیر بدل جاتی ہے، کسی بھی قوم کی تقدیر بدل جاتی ہے جب استاد کو عزت کی نظر آتی ہے۔ وہ جو چراغ بن کے جلتا رہا، اندھیروں کو علم سے کچلتا رہا، سلام ایسے معلم کو ہو جو نسلوں کی قسمت سنوارتا رہا۔ قوموں کی تکمیل میں استاد کا ہے ہاتھ، علم کی روشنی ہے استاد کا ہی ساتھ، نبیوں کا وارث ہے علم کا امین، استاد کی عظمت ہے سب سے حسین۔ بس اسی کے ساتھ میں کچھ نکات کی طرف عرض کرنا چاہتا ہوں۔ علم کا مقام سب سے دنیا میں ہمارے دینی تعلیمات میں
خاتم انبیاء سے لے کر آسمانی کتابوں میں ہر جگہ میں 1 لاکھ سے بھی زیادہ پیغمبر نے ہم کو تعلیم کی طرف دعوت دیا ہے. تعلیم جو سب سے پاورفل طاقت ہے، جس قوم میں تعلیم ہو وہ سب سے دنیا میں سب سے پاورفل ہے. آج ایران کیوں پاورفل ہے، دنیا استعمار کے مقابل میں کیوں کھڑا ہے؟ وہ نہ تنہا علمی معیار میں وہ آگے ہیں. اسی لیے ہمارے حدیثوں میں آیا ہے ایرانی قوم وہ قوم ہے جو ستارے سوریا سے علم کو زمین پر لانے کا جرأت رکھتے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کوئی بھی جن کے پاس پراپرٹی ہے اور سورس ہے، جن کے پاس آئل ہے، وہ تمام آئل سے مالا مال کنٹری اسلامی ممالک ایک ایران کنٹری کے برابر دنیا آسمان دنیا میں کبھی نہیں سجائے ہیں. جس طرح سے ایران جو اس قوم پر بھاری آئے ہیں، ایک ہی قوم بھاری آئے، وہ قرآن اور اہل بیت کی سائے میں جنہوں نے تربیت پایا ہے وہ پوری دنیا پر بھاری آ چکے ہیں. لہذا میں اسی کے ساتھ علم کا مقام قرآن میں بھی آیا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. علم پاورفل ہونے کا طاقت ہے. دنیا میں اگر انسان نہیں ہے، پہلے انسان آنا چاہیے تھا، پھر تعلیم و تربیت. جب انسان نہیں ہے تو تعلیم و تربیت کی کوئی معنی نہیں رکھتے. لیکن قرآن کریم میں پہلے علم کا تذکرہ کیا ہے، پھر خلقت انسان کا. اس کا مطلب ہے جب انسان انسانیت کی طرف جانا ہے اور انسانیت کے مقام پر فائز ہونا ہے تو وہ علم کے ذریعے فائز ہو سکتے ہیں. اس لیے الرحمن علم القرآن خلق الانسان. پہلے علم القرآن تعلیم کی بات کی ہے، پھر اس کے بعد خلقت انسان کی بات کی ہے. یہ اس معنی پہ ہے انسان سے پہلے تعلیم معنی نہیں رکھتا ہے، لیکن پاور کے اعتبار سے جس کے پاس علم ہے، پھر علم جہاں ہو الدنیا کلھا جہل الا مواضع العلم. حضرت علی فرماتے ہیں دنیا پورا سراسر جہاں جہل کی میدان ہے، فقط مواضع علم جہاں پر علم ہو وہاں پر کوئی معنی یعنی جہالت معنی نہیں رکھتا. مواضع علم کیا ہے؟ مواضع علم یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں من قال انا العالم فهو جاہل. جو کہیں میں سب سے بڑا عالم ہوں وہ جاہل ہے. کیوں جاہل ہے؟ جب یہ پڑھے لکھے انسان ہے وہ کہتے ہیں میں سب سے بڑا پڑھے لکھے ہوں، تو اس کو جاہل کا لقب کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ علم میں جب انا مکسچر ہوتے ہیں، جب انا آ جاتے ہیں تو وہ جہالت کی علامت ہے. علم سے ہر انسان فیض لینا چاہتے ہیں، علم سے ہر انسان مالا مال ہونا چاہتے ہیں، لیکن جس علم میں انا آ جائے، میں آ جائے تو اس کے ساتھ سب دشمنی کرتے ہیں. آج دنیا کے سب ٹکراؤ، سب تنازعات، سب منمانیات میں شامل ہونے سے یہ لڑائی ہو رہا ہے، ورنہ علم میں کوئی لڑائی نہیں ہے. اور علم کا یہ معنی رکھتے اللہ تعالیٰ عالم علم کو عالموں کا درجات بلند کرتا ہے، مومنوں کا درجات بلند کرتے ہیں. اسی کے ساتھ میں تمام ٹیچر صاحبان کا گزارش کرتا ہوں کہ اپنی علمی معیار کو مضبوط کریں اور بچوں کو اپنی اخلاق اور تربیت کے ذریعے جتنا آغاز سے مصطفیٰ میں انیک باتیں کی اور آنریبل کونسلر صاحبان نے بھی اور ہمارے لداخ پارلیمنٹ ممبر نے جو 28 تک جو یہ سسٹم ہے اس کے لیے بھی ہمیں ہوش کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اور ساتھ میں کچھ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا اپنا فریضہ سمجھتا ہوں کہ خصوصاً ہمارے جے بورڈ کے عبداللہ صاحب کا کہ جنہوں نے ہمارے اس سال یہ سکول جو ہے یہ پھلدار درخت جہاں بھی ہو اس پھلدار درخت کے ساتھ پتھراؤ کا نشانہ ہوتے رہتے ہیں. یہ تبھی ہے، یہ تنازع البقا کی